من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفرق بین القسمتین. اس سے پہلے ہماری جو بحث ہوئی تھی وہ تقسیم منطقی اور تقسیم طبیعی کے بارے میں. آج جو بات ہونے جا رہی ہے کہ تقسیم طبیعی اگر آپ نے جان لیا، تقسیم منطقی جان لیا کس کو کہتے ہیں، ان کی مثالوں سے آپ آگاہ ہو گئے کہ تقسیم منطقی جیسے کلمے کی تقسیم اسم فعل اور حرف کی طرف، تقسیم طبیعی جیسے پانی کی تحلیل اس کے دونوں عنصر آکسیجن اور ہائیڈروجن کی طرف. اب جانتے ہیں کہ تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی کا فرق کیا ہے. مولانا شارف صاحب کہہ رہے ہیں يتلخص الفرق بين القسمة الطبيعية والقسمة المنطقية. کہنا تقسیم منطقی اور تقسیم طبیعی کے درمیان جو فرق ہے وہ اس کا خلاصہ ہوتا ہے بما یلی مندرجہ ذیل میں. یتلخص یعنی خلاصہ ہوتا ہے الفرق بین القسمة الطبیعیة والقسمة المنطقیہ. ٹھیک ہے، تقسیم طبیعی اور تقسیم منطقی کے درمیان فرق بما یلی جو مندرجہ ذیل ہے. کہنے یصح حمل القسم علی المقسم، صحیح ہوتا ہے قسم کا حمل کرنا مقسم پر، وحمل المقسم علی القسم، اور مقسم کو حمل کرنا قسم پر. یہ کہاں صحیح ہے؟ کافی القسمۃ المنطقیہ، تقسیم منطقی میں. اس طرف اشارہ تو کر چکا ہوں نا بیٹا. فیصح ان یقال، تو یہ کہنا صحیح ہے الاسم کلمتون وہذہ الکلمۃ اسم. تو کلمہ مقسم ہے نا، اس پہ ہم نے اسم کو حمل کر دیا، اور کلمہ مقسم ہے اسم قسم ہے، مقسم کو ہم نے قسم پر حمل کر دیا. صحیح ہے. ہذہ الکلمۃ اسم میں قسم مقسم پر حمل ہے، الاسم کلمۃ میں مقسم قسم پر حمل ہے. سمجھ میں آیا مولانا؟ اب دیکھیں کہہ رہے پھر کہنا ولا یصح ذلک، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ قسم کو مقسم پر مقسم کو قسم پر ہم کریں. کہاں نہیں صحیح ہے؟ کافی القسمۃ الطبیعیہ، تقسیم طبیعی میں. فلا یصح ان یقال، تو یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا الاکسیجین ماء، کہ آکسیجن کیا ہے؟ پانی ہے. وہذا الماء آکسیجن، اور یہ پانی آکسیجن ہے. کہہ سکتے ہیں ہم لوگ؟ نہیں کہہ سکتے. اب دیکھیے مولانا دوسرا فرق کیا ہے. القسمۃ المنطقیہ عملیۃ تنازلیہ، تقسیم منطقی تنازلی عمل ہوتا ہے. میتھ میں آپ نے پڑھا ہے نا اسینڈنگ ڈسینڈنگ، صحیح ہے. کہا قسمت منطقی عملیہ تنازلیہ ہے، ڈسینڈنگ آرڈر میں ہے. یبدأ فیہا من الجنس الی انواعہ، جس میں ہم شروع کرتے ہیں جنس سے اس کی انواع کی طرف. ومن النوع الی اصنافہ، اور نوع سے کہاں جاتے ہیں؟ صنف کی طرف. ومن الصنف الی افرادہ، اور صنف سے اس کے افراد کی طرف. مثل تقسیم الکلمۃ الی اسم وفعل وحرف، جیسے کلمے کی تقسیم اسم فعل اور حرف میں. والاسم الی معرب و مبنی، اور اسم کی معرب اور مبنی میں. والفعل الی ماض و امر و مضارع، فعل کی تقسیم یہ ہو جائے گی. والمضارع الی معرب و مبنی. سمجھ میں آیا؟ تو پورے کی تقسیم ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو عملیہ تنازلیہ سمجھتے ہیں. اور تقسیم طبیعی میں کیا عملیہ تصاعدیہ ہوتی ہے. تصاعدی کیسے ہو جائے گا؟ پہلے پانی ہے کہ پہلے ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے؟ ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے. جب دونوں کو ملایا تب جا کے کیا بنا؟ پانی. اور پہلے اسم ہے کہ پہلے کلمہ ہے؟ پہلے کلمہ ہے، پھر اس کی قسمیں کیا ہے؟ اسم.
پھر اسم یا تو معرب ہے یا مبنی ہے. اب دیکھیں مولانا، اسالیب التقسیم، تقسیم کے دو طریقے ہوتے ہیں مولانا. ایک ہوتا ہے اثبات و نفی میں، صحیح ہے، اور ایک ہوتا ہے تقسیم تفصیلی. جو تقسیم ثنائی ہوتا ہے وہ اثبات و نفی میں چلتا ہے. ابھی مثال ہم لوگ دیکھیں گے. تقسیم تفصیلی مکمل تفصیل بیان کرتا ہے. تقسیم ثنائی کا استعمال کہاں کرتے ہیں؟ جس کی قسمیں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہاں تقسیم ثنائی کا استعمال کرتے ہیں. تو اسالیب التقسیم، تقسیم کے اس اسالیب یعنی طریقے، کہہ رہے لأجل ان تکون القسمت صحیحتان، کہہ رہے اس لیے کہ تقسیم کیا ہو؟ صحیح ہو. وجامعۃ لجمیع الاقسام، اور تمام اسموں کو جمع کرنے والی ہو، تمام قسموں کو جمع کرنے والی ہو. یعنی جب ہم تقسیم کریں تو تقسیم ایسی ہونی چاہیے کہ اس کی جتنی قسمیں ہیں ساری کی ساری اس کے اندر آ جائیں. اب جب ہم نے کلمے کی تقسیم کی اسم فعل حرف کی طرف، کیا چوتھی قسم ہے کوئی اس کی؟ نہیں. کہہ رہے ہیں کہ ہونا کا طریقتان، تو وہاں پہ دو طریقے ہیں مولانا تقسیم کرنے کے. تو سمیانے جنہیں کہا جاتا ہے اسلوبی التقسیم، تقسیم کے دو اسلوب، ہما الطریقۃ الثنائیہ والطریقۃ التفصیلیہ، طریقہ ثنائی اور طریقہ تفصیلی. آئیے دیکھتے ہیں ثنائی کس کو کہتے ہیں. کہہ رہے ہیں تقسیم الثنائی وہی طریقۃ التردید بین النفی والاثبات، وہ طریقہ جو نفی اثبات، نفی و اثبات کے درمیان گردش کر رہا ہو. جیسے انسان یا تو عرب یا عجم، ٹھیک ہے، عرب یا نہیں. عرب تو ان کی جنسیت ہم معین کریں، اس طرح سے تقسیم چلتی رہتی ہے. وَيَعْنِي بِهَا، نفی و اثبات کے درمیان گردش کرنے کے کیا معنی ہیں؟ کہہ رہے تقسیم الشیء تقسیما، کسی چیز کی تقسیم ایسی کرنا دائرم بین اثبات القسم و نفیہ، کہ کوئی کسی قسم کے مثبت ہونے یعنی اس کے ہونے یا اس کی نفی میں کیا کرنا؟ ٹھیک ہے، گردش کرنا. مثل تقسیم الحیوان، جیسے حیوان کی تقسیم الی الناطق و غیر الناطق، ناطق اور غیر ناطق. تو ناطق کیا ہے؟ اثبات ہے، غیر ناطق کیا ہے؟ نفی. والناطق الی رجل، الی الرجل و غیر الرجل، ناطق یا تو رجل ہوگا یا غیر رجل. تو رجل کیا ہو جائے گا؟ اثبات، غیر رجل کیا ہو جائے گا؟ نفی. والرجل الى العالم وغیر العالم، اور آدمی کی تقسیم عالم کی طرف اور غیر عالم کی طرف. والعالم الى العربی وغیر العربی، اور عالم کی تقسیم عربی اور غیر عربی میں. وہکذا، اور اسی طرح سے عنوان آپ لیجئے اور لینے کے بعد اس کو تقسیم کرتے جائیں، تو اسی کو کہا جاتا ہے تقسیم ثنائی. اب تقسیم ثنائی سے رجوع کب کرتے ہیں؟ اس سے استفادہ کب کیا جاتا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَيُرْجَعُ إِلَىٰ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ، اور اس طریقے کی طرف پلٹا جاتا ہے عادتاً، عام طور پر، فی القسمۃ المطولہ، لمبی تقسیم میں، جس کی قسمیں بہت زیادہ لمبی لمبی ہوتی ہیں. کیوں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں لأجل الاختصار، کس لیے؟ اختصار کے سبب، مختصر کرنے کے لیے. اس لیے کہ اگر اس کی تمام قسموں کو بیان کرنے لگ جائے گا غلام علی تو ہمیں کافی پوری کتاب ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کی تقسیم میں صرف ہو جائے. تو ہمیں کیا کرنا ہے پھر؟ تقسیم تفصیلی کو ہی، ارے تقسیم ثنائی
سنائی کا کو اختیار کرنا ہے. تقسیم اب اسی کا الٹا کر دیں مولانا. تقسیم تفصیلی کس کو کہیں گے؟ جس میں تمام قسموں کو بیان کر دیا جائے, کوئی قسم باقی نہ رہے. کہہ رہے طریقۃ التقسیم قسمت تفصیلیہ, تفصیلی تقسیم کا طریقہ. وَهِيَ قِسْمَةُ الشَّيْءِ إِلَى جَمِيعِ أَقْسَامِهِ, کسی چیز کی تقسیم کرنا اس کی تمام قسموں کی طرف. تفصیلا مفصل, مثل تقسیم الکلمۃ إِلَى اسم وفعل وحرف, جیسے کلمے کی تقسیم, جیسے کلمے کی تقسیم اسم, فعل اور حرف کی طرف. والاسم إِلَى معرب مبنی, اور اسم کی معرب اور مبنی کی طرف. پھر اس کے بعد اسی طرح سے آپ چلتے رہیں, یعنی جتنی اس کی قسمیں ہو سکتی ہیں تمام بیان کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقسیم تفصیلی کہا جاتا ہے. اب دیکھیں مولانا اہمیت التقسیم کو دیکھ لیں. کہہ رہے ہیں لا اظن ان هناك من لا يدرك اہمیت القسمہ وفائدتها, کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں لگتا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا جسے تقسیم کی اہمیت اور اس کے فائدے کا علم نہ ہو. لا اظن, میں گمان بھی نہیں کر سکتا, ان هناك من لا يدرك اہمیت القسمہ, کہ وہاں پر کوئی ایسا بھی ہے کہ جو تقسیم کی اہمیت کو درک نہیں کرتا, وفائدتها, نہ اس کے فائدے کو درک کرتا ہے. لأننا, اگر اس لیے کہ لولا القسمۃ لا نستطيع ان نفهم تسلسل الاشیاء ومبادئها, کہہ رہے ہیں اگر تقسیم نہ ہوتی تو کسی چیز کا تسلسل ہمیں نہ شروع سمجھ میں آتا, کہاں سے شروع ہے یہ نہ سمجھ میں آتا, کہاں ختم ہو رہا ہے وہ سلسلہ سمجھ میں نہیں آتا. فمثلا بالتقسیم الطبیعی المعروف فی علم الحیوان, اس لیے کہ تقسیم طبیعی کے جو علم حیوان میں معروف ہے, ان نستطيع ان نعرف ان فصیلۃ الاسد من طائفۃ الضواری, صحیح ہے کہ ہم اس سے ہم تقسیم کر سکتے ہیں کہ شیر کی قسم جو ہے وہ مانساہاری جانوروں میں سے ہے. وان طائفۃ الضواری من صنف اللبائن, اور جتنے مانساہاری ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ دودھ دیتے ہیں, صنف لبائن ہوتے ہیں. یعنی وَإِنَّ صِنْفَ اللَّبَائِنِ مِنْ شُعْبَةِ الْفَقْرِيَّةِ, اور جن جو دودھ دیتے ہیں مولانا وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ریڑھ کی ہڈی والے ہوتے ہیں. وَمِثْلُهُ فِي عِلْمِ النَّبَاتِ, اسی طرح سے پیڑ پودوں کے علم کے بارے میں. فَمَثَلًا لَوْلَا الْقِسْمَةُ, اگر تقسیم نہ ہوتی, لَا نَسْتَطِيعُ أَن تَعْرِفَ الْبَكْتَرِيَّةَ مِنَ الْفِطْرِيَّاتِ الْانشِطَارِيَّةِ, کہ اگر تقسیم نہ ہوتی تو ہم نہیں جان سکتے تھے کہ بیکٹیریاز جو ہیں فطریات انشطاریہ میں سے ہیں. وَإِنَّ الْفِطْرِيَّاتِ الْانتِشَارِيَّةَ مِنَ الْفِطْرِيَّاتِ غَيْرِ الْحَقِيقِيَّةِ, صحیح ہے, اور جو فطریات انشطاری ہیں وہ فطریات غیر حقیقی ہیں. تو تقسیم ہی سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کون کس کے تحت میں آتا ہے. صحیح ہے, ہم نے جیسے اصول دین کو تقسیم کر رکھا ہے, فروع دین کو تقسیم کر رکھا ہے, یہ سب کیا ہے؟ تقسیم ہے. تقسیم ایک ایسی شے ہے کہ جو ہماری زندگی کے ہر شعبے میں جس کا دخل ہوتا ہے. والحمدللہ رب العالمین. کل انشاءاللہ تصنیف پڑھیں گے.